میرا سوال یہ ہے کہ معاویہ کا مطمع نظر کیا ہے، چاہتے کیا ہیں وہ؟ امام علی کے ساتھ بھی جنگ تھی تو کیا چاہتے تھے؟ ٹھیک ہے جی امام حسن سے بھی کیا چاہتے تھے، وہ کرنا کیا چاہتے تھے؟ اگر خلافت راشدہ امام حسن تک ہے جی تو کیا آپ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ خلیفہ راشد کے خلاف خروج کرنا، خلیفہ راشد کے خلاف جنگ کا سلسلہ قائم کرنا؟ وہ تو امام حسن نے جنگ بندی کی نا، جی سامنے والا کیا کر رہا ہے؟ جنگ کر رہا ہے نا، وہ جنگ کرنے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور جب دیکھا کہ کوئی اور معاملہ نہیں، کوئی اور سلسلہ نہیں، تو پھر انہوں نے اسی میں ہی امان سمجھی کہ ہم جو ہے صلح کی پیشکش کرتے ہیں. جی ورنہ اگر صلح نہیں کی تو پھر اس کے بعد بھی جو تاریخ اور کتب میں موجود ہیں وہ تمام معاملات، عبید اللہ ابن عباس کا معاملہ اور پھر انہیں اشرفیاں دینے کا معاملہ، وہ ساری چیزیں. جی جی اہم سوال، جی معاویہ کا مطمع نظر کیا ہے؟ علی جی سے بھی لڑے تو کس وجہ سے؟ جی جبکہ علی بھی خلیفہ راشد ہیں. جی ٹھیک ہے، امام حسن سے بھی لڑنے آ رہے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ جی ٹھیک، ایک سوال. جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو شرائط متعین ہوئے وہاں پر کوئی اختلاف نظر نہیں آتا، پہلے تو آپ شرائط بیان کریں کہ شرائط کیا تھے، جی تاکہ واضح ہو نا کہ وہ کون سی شرائط ہیں. اس میں سے اہم ترین شرط کیا ہے؟ میرے بعد یعنی معاویہ اپنے بعد اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا. جی امام حسن ہوں گے، امام حسن نہیں رہے تو امام حسین رہیں جی گے. تو پھر معاویہ نے، اگر آپ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی بھی خلاف ورزی نہیں کی، جی کوئی بھی معاہدے کی توڑ نہیں کی، جی تو یزید کی خلافت کے لیے اتنا اہتمام کیوں؟ مغیرہ ابن شعبہ کے ذریعے پوری بیعت کے معاملات اور یہ وہ سارے معاملات کیوں؟ تو یہ چھوٹا سا سوال ہے، جی ان کا جواب دے دیں پھر ہم آگے آتے ہیں ایک جی اور جی روایت کی طرف. اچھا، مولانا علی معاویہ صاحب، ان کا موقف آ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ صلح امام حسن بقول انہوں نے جو خطبہ پڑھا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ذہبی نے بھی روایت کیا. انہوں نے کہا کہ دراصل امام حسن کی نظر میں یہ خطبہ جو تھا وہ ایک فتنہ یا آزمائش تھی. انہوں نے اس کا نام دیا، یہ جو صلح تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پیشن گوئی فرما رہے ہیں سیدنا حسن کے بارے میں، جی 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 یہ پیشن گوئی فرما رہے ہیں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سید کہہ کر. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور یہ گویا سیدنا حسن کی فضائل بیان کر رہے ہیں، ایک فضیلت بیان ہو رہی ہے سیدنا حسن. جی 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 ٹھیک ہے، اور ساتھ میں امت کے اتفاق کی بات بھی ہو رہی ہے کہ دو مومنین کی بڑی گروہوں میں سیدنا حسن صلح فرمائیں گے. اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی پیشن گوئی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ اس صلح کا مقصد کیا تھا اور اللہ کے نبی نے جو الفاظ فرمائے ہیں اس سے ثابت کیا ہوتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ صلح ایک مسلمانوں کے لیے ایک اچھی کیا شگن ہوگا، اور واقعی ایسا ہوا بھی. رہی بات انہوں نے جو روایت پڑھی ہے اور سیدنا حسن نے یہ فرمایا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ نہیں آزمائش. اور یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ انہوں نے خود فرمایا شروع میں کہ کوفہ میں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوفہ شہر کیا تھا؟ وہ کوفہ سیدنا علی کا پورا شہر تھا. جی. اور کوفہ میں وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ جنگ ہو. اسی لیے آپ دیکھیں گے نا، وہ بخاری کی روایت پڑھیں گے آپ جہاں صلح کی بات ہو رہی ہے، وہ میں ذرا کچھ الفاظ پڑھوں تاکہ ان کا جواب اس میں آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو صلح ہو رہی تھی اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے پیشکش انہوں نے کی ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ نے، ٹھیک ہے، جنگ وہ نہیں چاہ رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن لشکر لے کر آئے ہیں تو حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ ان قتل ہا اولائے و ہا اولائے، اگر اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، تو آگے فرمایا کہ ان کی بیویوں کو اور ان کے بچوں کو کون دیکھے گا، ان کے خاندانوں کو کون دیکھے گا. تو حضرت معاویہ کو صرف اپنے لشکر کی نہیں، لشکر حسن کے مومنین کی فکر بھی تھی. ٹھیک ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دونوں لشکر کی فکر کی بات کر کے پھر یہ کہا سیدنا حسن کو، آگے الفاظ ہے کہ سیدنا حسن کی طرف انہوں نے لوگ بھیجے جا کے بات کرو. اب جو لوگ پہنچے سیدنا حسن کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا سنیں. وہ فرما رہے ہیں کہ انا بنو عبد المطلب قد اصبنا من ھذا المال، کہ ہم عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں اور اس مال کے ذریعے سے ہمیں بہت کچھ پہنچا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے آگے؟ وَإِنَّ هَذَا الْأُمَّةَ قَدْ آنَتْ فِي دِمَائِهَا، کہ یہ امت جو ہے اپنی خون میں لت پت ہو چکی ہے. اب اس کا مین حل، یعنی پہلے پیسوں کی بات کی، مال کی بات کی، پھر امت کے خون کی بات کی. یعنی مقصد یہ ہے کہ اب یہ خون رضی ختم تب ہوگی جب اس امت کے لیے کچھ ان کے لیے کچھ پیسے خرچ ہوں. جی. ٹھیک ہے، اس لیے مال کی بات کی انہوں نے. ٹھیک ہے جی، پھر انہوں نے آگے شرائط وہ پیش کی ہے. اب دونوں کی طرف سے صلح مقصود ہے. جی. اس لیے سیدنا حسن نے فرمایا کہ یہ امت پہلے ہی خون میں گر چکی ہے.
جی اس لیے دوبارہ خون کے متحمل یہ امت نہیں ہو سکتی. جو جنگیں ہوئی سیدنا علی کے دور میں نہیں ہونی چاہیے تھی، ہوئی، یہ الگ پس منظر ہے، کیونکہ ہمارا موضوع صلح حسن، جی اس سے ہم آگے آ چکے ہیں، سیدنا علی کے دور سے آگے آ چکے ہیں، صلح کی بات کر رہے ہیں ہم. جی جی ٹھیک ہے، تو صلح دونوں کا مقصد صلح ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی جنگ نہیں چاہ رہے، انہوں نے کہا کہ بھئی اگر دونوں کو ماریں گے تو کون ان کے جو سنبھالے گا گھر والوں کو. جی معاویہ نے یہ کہا، اور سیدنا حسن بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ امت بہت خون میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لت کر چکی ہے، اس لیے اب خون کی متحمل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آگے صلح ہوئی. ظاہر بات ہے صلح ہوئی تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ شرائط تو ہوں گی، جی تو ہم نے کبھی انکار نہیں کیا. ٹھیک ہے، شرائط کون سی تھی؟ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ شرائط آپ جس طرح حضرت نے فرمایا کہ وہ صلح انہوں نے کی، بھائی حسن کو خلافت ملے گی، اس کے بعد حسین کو خلافت ملے گی. حالانکہ سیدنا حسین کے الفاظ مجھے کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے کہ کسی بھی کتاب میں لکھا ہوا ہو کہ یہ شرط ہو کہ حسن کو نہیں تو حسین کو خلافت دی جائے گی. یہ کسی کتاب میں مجھے نہیں ملا. ٹھیک ہے. اگر کوئی حوالہ ہو تو مجھے پیش کر دیجیے گا کہ سیدنا حسین کی بات بھی ہو. دوسری بات، اگر یہ بات ہوتی تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کبھی نہیں کہتے کہ بھئی جب صلح کی بات لکھی ہوئی ہے تو تم یزید کو کیوں منتخب کر رہے ہو. سیدنا حسین نے کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا. ہاں، یہ اعتراض کیا سیدنا حسین نے کہ یزید کو چھوڑو، اس کے علاوہ کوئی اور آپ بچہ منتخب کر لو. یہ اختلاف کیا سیدنا حسین نے، یہ بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جب یزید بن گیا، حکمران بن گیا، اس کے بعد پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جب یہ حالت سارا حالات واقع آئے، سامنے آئے، کوفہ والے پہ ان کی غداری بھی سامنے آئی، پھر وہی حسین وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ابن زیاد کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں خود جاؤں یزید کے پاس، وہ خود وہاں معاملہ طے کروں. جی یعنی سیدنا حسین بھی اپنے موقف میں تبدیلی کر چکے تھے. اور یہ بات صرف سنی کتابوں میں نہیں بلکہ شیعہ کتابوں میں موجود ہے. اس کو دہرائیں. الرشاد الشیعہ، الرشاد شیخ مفید، اس میں یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ 3 شرائط رکھی تھی، جی جی یہاں جہاں سے میں آیا ہوں وہاں چھوڑ دو مجھے. جی جی دوسری بات، سیدنا حسین نے یہ فرمایا کہ یا مجھے چھوڑ دو کسی اسلامی کسی جہاں جنگ ہو رہی ہو کافر مسلمانوں کی بارڈر پر، وہاں جا کے جنگ لڑوں، شہید ہو جاؤں میں. اگر نہیں تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، یزید اور میں خود طے کر لیں گے معاملہ اپنا، آپ اس میں ہٹ جاؤ. جی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزید کے پاس جانے کو تیار ہو چکے تھے. اور یہ بات سنی شیعہ دونوں کتاب میں منقول ہے. یہاں تک کہ الرشاد مفید شیخ ان کی بہت معتبر کتاب ہے، اس میں ہی شرائط موجود ہے. اچھا، ٹھیک ہے. میرا یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے. میں چاہتا ہوں ہم اعتراضات کو ڈسکس کریں تاکہ عوام کی اویئرنیس بڑھے. صحیح. دیکھیں، اہل سنت پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا. جی وہ پہلا مرحلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوفہ میں معاملہ ہوا. ٹھیک ہے. کیونکہ معاویہ لشکر کے ساتھ شام سے کوفہ وارد ہو چکا ہے پورے اہتمام کے ساتھ کہ جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اب ایسے حالات میں آ کر امام حسن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے صلح نہیں کی تو خون ریزی ہوگی. سوال میرا وہی ہے، کس بات پہ خون ریزی ہوگی؟ کس بات پہ جنگ کر رہا ہے معاویہ؟ جب آپ طے کر رہے ہیں کہ خلیفہ راشد امام حسن ہے جی تو ان کو بیعت کرنی چاہیے امام حسن کی. جی میرا یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک جب سوال ہے. امام حسن کی بیعت نہیں کر رہے، اوپر سے گویا کہ یہ دھمکا رہے ہیں کہ اگر آپ نے بیعت نہیں کی تو خون ریزی ہوگی. تو وہاں پر جب امام حسن نے دیکھا کہ یہ چڑھائی کر کے کوفہ پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، چڑھائی کر کے پورے اہتمام کے ساتھ محاصرے میں لے چکے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، میرا ایک بڑا اہم سوال ہے، پھر آپ ان کے بھی اعتراض کر دیے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بعض اہل سنت ہیں، ٹھیک ہے، جو حضرت معاویہ کے خلاف ہیں، ان کی طرز خلافت کو نہیں مانتے، ایون اہل تشیع تو بالکل بھی نہیں مانتے. ان کا اعتراض یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے اصل جو خلافت ہینڈ اوور کی تھی، حضرت حسن کبھی بھی خلافت ہینڈ اوور حضرت معاویہ کو نہیں کرتے. وہ اس بنیاد پر کہ معاویہ بن ابو سفیان اور ان کے جو ان کے سمجھیے جماعت کے جو لوگ ہیں، جس میں اصحاب بھی تھے، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، ابا سلمی اور لوگ بھی تھے، دراصل حضرت معاویہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح میرے دادا جان یا میرے ابا جان جو تھے قریش قبیلے کے عرب کے اندر جو تھے وہ مالک تھے، پاور میں تھے، تو دراصل ان کے دل میں خلافت کی خواہش تھی. اور حضرت حسن کو اس بات کا خدشہ تھا کہ معاویہ بن ابو سفیان شام سے دوبارہ لشکر لائے گا اور قتال ہوگا اور مسائل کھڑے ہوں گے اور پھر یہ امت دوبارہ ڈیوائڈ ہو جائے گی. تو اسی بنیاد پر حضرت معاویہ کو خلافت دی گئی، جس پر وہ بہت خوش بھی ہوئے. تو اب یہاں پر 2 چیزیں، ایک تو آپ یہ بتائیے کہ کیا حضرت معاویہ کے دل میں کبھی خلافت کی خواہش تھی کہ وہ خلافت چاہتے تھے، تبھی انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی قصاص عثمان کا بہانہ بنا کے، اور پھر امام حسن کے ساتھ بھی یہ معاملہ رہا. اور پھر دوسرا ایک بات بتائیے گا کہ
یہ جو انہوں نے 30 سال والی روایت پڑھی ہے جس میں انہوں نے حضرت معاویہ کو شامل نہیں کیا، اہل سنت شامل نہیں کرتے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں. بات یہ ہے کہ حضرت معاویہ سے ملوکیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم نے ایک روایت میں یہ بھی پڑھا کہ البدایہ والنہایہ میں کہ حضرت معاویہ کا خود کا ارشاد ہے کہ میں بادشاہ ہوں، یعنی اپنے لیے لفظ بادشاہ یوز کیا ہے. تو میرا دوسرا آپ سے اہم جو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت معاویہ کی خلافت آپ کو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن سے مختلف نظر نہیں آتی؟ کیا یہ خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ ان اعتراضات کے جواب ایک منٹ اگر مجھے اجازت دیں، ایک اور بھی بات تاکہ آپ مکمل طور پر اس کا جواب دیں، وہ یہ ہے کہ میرے سامنے ایک روایت ہے، وقت ذکر یحییٰ ابن سلیمان الجوفی احد شیوخ البخاری، وہ بخاری کے شیوخ میں سے، فی کتاب صفین فی تعلیف ہی، اپنی کتاب صفین میں تعلیف کرتے ہیں بسند جید سند کے ساتھ. ان ابی مسلم الخولانی انہ قال لمعاویہ، ابی مسلم خولانی نے معاویہ سے کہا، کیا کہا؟ انت تنازع علیٰ فی الخلافت او انت مثلو، آپ جو علی سے خلافت پر تنازع کر رہے ہیں، کیا آپ علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں جناب معاویہ؟ قال اللہ، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں کہاں علی کہاں. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنِّي وَأَحَقُّ بِأَمْرٍ، میں اپنے ذات پر اسے افضل بھی سمجھتا ہوں اور اس امر میں اسے حق پر بھی سمجھتا ہوں. وَلَكِنْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ قُتِلَ مَظْلُومًا، کیا تم نہیں جانتے کہ عثمان مظلوم مارا گیا؟ وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ وَوَلِيُّهُ أَطْلُبُ بِدَمِهِ، میں اس کا ولی ہوں، میرے خاندان کا ہے، میں قصاص عثمان کا مطالبہ کرتا ہوں. فَأْتُوا عَلِيًّا فَقُولُوا لَهُ، جاؤ علی کو کہو کہ میں یہ چاہتا ہوں. يَدْفَعُ لَنَا قَتَلَةَ عثمان، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دو. کیا کیا؟ فَأْتَوْهُ فَقَلِّمُوهُ، مولا علی کے پاس آئے، انہوں نے مولا علی سے کلام کیا. وقال، علی مولا نے کہا، يَدْخُلُ فِي الْبَيْعَةِ وَيُحَاكِمُهُمْ إِلَيَّ، پہلے معاویہ مجھے حاکم تو تسلیم کرے، پہلے مجھے اپنا حکمران تو تسلیم کرے، پہلے میری رعیت میں تو آئے، پھر میں اس کے لیے محاکمہ کروں گا. اب یہ پیغام پہنچایا گیا معاویہ کے پاس. فَامْتَنَعَ معاویہ، تو معاویہ نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس طریقے سے، یعنی جناب معاویہ کہتے ہیں کہ علی مجھ سے افضل ہیں، جناب معاویہ کہتے ہیں کہ میں ان کے مثل نہیں ہوں، جناب معاویہ کہتے ہیں کہ نہیں، حق انہی کا ہے کیونکہ شورا کے ذریعے سے وہ منتخب ہوئے ہیں. اور پھر جب تحکیم ہوئی، کمال کی بات ایک یہ، جب تحکیم کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہوا اور عمرو بن عاص اور موسیٰ اشعری و تمام معاملات، تو اس وقت جب معاویہ کے حوالے شام ہوا، شام کے بعد کہیں بھی معاویہ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ قصاص عثمان کا کیا ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے آدھے مقصد کو حاصل کر چکے تھے، شام کی حکمرانی حاصل کر چکے تھے. میری نظر میں اور تاریخ دانوں کی نظر میں یہ ہے کہ وہ ایک ٹول کے طور پر قصاص عثمان کا نعرہ لگا رہے تھے جب تک انہیں حکومت نہ ملے. اور جب علی مولا چلے گئے، پھر وہی مطالبہ امام حسن کی حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آئے، پھر چڑھائی کی کوفہ پر اور باقاعدہ پھر صلح پر مجبور کیا. یہ ہمارے جی، یہ وہی سوال ہے جو میرے سوال کا حصہ ہے. جی مولانا علی معاویہ صاحب. جی، آپ نے کافی سوالات کر لیے ہیں. جی تھوڑا مجھے موقع دیجیے گا کہ میں بالکل. سب سے پہلی جو ابھی روایت پڑھی مولانا نے، اس سے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ فرماتے تھے کہ علی مجھ سے افضل بھی ہے. جی. تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت معاویہ کو ایسی کوئی شک نہیں تھا کہ علی خلافت کا حقدار نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو اعتراض ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہی بات بطور ٹول استعمال کرنا قصاص عثمان کے مطالبے کو، تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اگر ٹول استعمال کر رہے ہوتے سیدنا علی خود نہ فرماتے کہ ہمارا اختلاف قصاص عثمان میں ہوا ہے. نجم البلاغہ میں لکھا ہوا ہے، اور بھی خود میں موجود ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ اختلاف قصاص عثمان میں ہوا. ٹھیک ہے. تو جب سیدنا علی فرما رہے ہیں اور بھی لوگ یہ فرما رہے ہیں کہ قصاص عثمان میں ہی یہ اختلاف ہوا، تو یہ کہنا کہ نہیں ان کا جو ہے وہ کچھ اور مقصد تھا، یہ بات غلط ہے. رہی بات قاتل نے عثمان سے بدلہ لیا نہیں لیا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود بدلہ لیا. اچھا، لیا ہے؟ ہاں بالکل. جنگ صفین کے بعد کیا ہوا؟ حضرت معاویہ نے مصر پہ حملہ کیا، پتہ ہے آپ کو؟ جی. مصر پہ حملہ کیا، اور محمد بن ابی بکر، یہ کس کتاب میں ریفرنس ہے؟ یہ ہر تاریخ کتاب میں ہے کہ حضرت معاویہ نے مصر پہ حملہ کیا،
پھر محمد بن ابی بکر کو قتل کیا، پتہ ہے آپ کو نا؟ یعنی آپ کی ابن نظر میری بات سن لیں سر، جی 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 ابن ابی بکر صدیق کو قتل کیا نہیں کیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے؟ محمد ابن خود ابی کہتے بکر ہیں کہ اس کو قتل کیا کون ہے معاویہ رضی محمد اللہ ابن عنہ ابی نے۔ بکر؟ خاموش ہو رہے ہیں حضرت، مجھے بات تو کرنے دیں، آپ سے پوچھ رہا ہوں کافی سوالات کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، ہاں ان کو ان سے قصاص لینے کے حضرت لیے سے مصر گئے۔ پوچھیں کہ کوئی صحابی تابعی اسلامی حکم سے بالاتر ہے؟ پوچھیں حضرت سے، پوچھیں حضرت سے، کوئی بھی تابعی یا صحابی اسلامی حکم سے بالاتر ہے؟ پوچھیں سے۔ نہیں بالا تر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں، تو محمد بن بکر باغی عثمان تھے، عثمان کے خلاف بغاوت کی انہوں نے، تو باغی ہیں وہ تابعی ہیں، رحم اللہ ہم کہتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت کی مخالفت کی ہے عثمان کی، میری بات سن لیں، جی جی عثمان کی رضا اللہ کی مخالفت کی ہے، اسلام خلیفہ تھے کہ نہیں تھے؟ ان کی مخالفت کی ہے، بغاوت کی ہے تو قتل ہوئے، یہ اسلامی سزا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سنگسار کیا ہے، کیا نہیں کیا صحابہ کرام کو؟ گدھے کی کھال میں لپیٹ کے مارا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، ہاں ہاں، ایسا نہیں کرنا حضرت چاہیے تھا، معاویہ کے دور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ چلو ظلم نہیں ہے حضرت معاویہ کی طرف سے۔ نہیں، حضرت معاویہ نے تو نہیں کہا کہ اس کو اس طرح قتل کرنا، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے، گدے والی کھال میں بھی، اس پہ سند میں بھی اختلاف ہے کہ اس میں واقعی ہے یا کوئی جھوٹا راوی ہے، حالانکہ چھوڑیں اس کو، عبد الرحمن میری بن بات ابی بکر۔ پوری سن لیں میری۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بدلے لیے، پھر وہی مالک اشتر جو قاتل عثمان کا مین تھا، اس کو سیدنا علی نے بھیجا کہ جاؤ لڑو معاویہ سے، عمر بن عاص کیونکہ شام میں انہوں نے حملہ کیا تھا، جو قتل کیا تھا محمد بن بکر کو، جی جی۔ پھر جو مالک اشتر جو اس قاتل عثمان کا سرغنہ تھا، اس کو لشکر علی نے لشکر دے کے بھیجا، راستے میں اس کو کسی نے بصرہ کے مقام پہ یہ زہر دے کے مار دیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چن کر اس کے بعد قاتل عثمان کو مارا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت معاویہ کی حکومت آئی ہے، اس کے بعد بھی حضرت معاویہ نے قاتل کو مارا ہے۔ جس طرح ایک مشہور، میں ایک مثال دوں، ایک مشہور صحابی کا نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، نام ذہن میں نہیں آ رہا مجھے، کہ وہ بھی قاتل عثمان میں شامل تھے، ٹھیک ہے، حجر بن عدی، اور اس کا نام ساتھ لیتے ہیں، جی جی۔ نام ذہن میں نہیں آ رہا صحابی کا۔ بہرحال اس کے پیچھے معاویہ نے پڑھے کہ یہ بھی قاتل عثمان میں کے ساتھ، دیکھیں صحابی اگر یہ حوالہ دینا، میری پوری بات آپ بتائیں نا سنیں، کہ مالک اشتر قاتلین عثمان میں شامل تھے، اچھا یہ ایک حوالہ بات دیں، بتائیں، ایک چیز آپ سے یعنی یہ پوچھنا حرام بات نہیں کریں تاکہ مضبوط بات ہو جائے نا۔ علامہ صاحب نہیں تو دکھائیں نا حوالے۔ علامہ صاحب ایک مجھے ایک سوال کرنے دیں، آپ نے کہا کہ مالک اشتر جو تھے انہیں حضرت معاویہ نے اس لیے قتل کروایا کہ وہ عثمان کے قاتلین میں شامل تھے، مالک اشتر، اور پھر حضرت علی نے انہیں کیا کہتے ہیں اپنے حکم سے لڑنے بھیجا صفین کے اندر۔ جی نہیں، صفین نہیں، مصر کے لیے، اچھا مصر کے لیے بھیجا، چلے مصر میں کے لیے کہتا ہوں محمد ابن ابی بکر قاتلین عثمان میں جناب ابو بکر خلیفہ اول کے بیٹے قاتلین عثمان میں شامل تھے، یہ صحیح السند کے ساتھ بیان کریں۔ میں نے کہا باغیوں میں شمار تھے، میں نے یہ کہا تو پھر مارا کیسے، باغی کیسے ہوئے؟ آپ کہہ رہے ہیں پھر مارا، آپ نے کہا جملہ کیا تھا؟ دیکھیں اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جملہ یہ ہے کیونکہ جناب معاویہ نے شام کی حکومت کے بعد قصاص عثمان کے خون کا بدلہ لیا، پہلا نام انہوں نے کیا لیا؟ محمد ابن ابی بکر، یعنی کیا نتیجہ نکلا؟ یعنی وہ جناب عثمان کے قتل میں ملوث تھے۔ آپ باغی کہیں تو مارا کیوں؟ بغاوت میں شامل تھے۔ کس بغاوت میں؟ عثمان رضی اللہ کے خلاف، عثمان کے گھر داخل ہوئے ہیں وہ قتل کرنے کے لیے، عثمان کی داڑھی کو پکڑا ہے، یہ صحیح سند، میری پوری بات سن لیں۔ اچھا باغی کی سزا قتل ہے؟ ہاں اسلام میں یہی ہے، قرآن میں فقاتلوا الذین باغیوں کو قتل کرو، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی نے اگر سیدنا معاویہ کو قتل نہیں کیا آخر تک تو یہ حقیقی باغی نہیں ہے معاویہ، پھر تو یہ تو صحیح ہو گیا نا، اس لیے ورنہ اگر سیدنا علی قرآن پہ چلتے، علی قرآن کے مخالف نہیں کرتے کبھی بھی، سیدنا علی کو پتہ ہوتا کہ معاویہ حقیقی باغی ہے تو لڑتے آخر تک، تحکیم نہیں کرتے، اسی لیے ہم کہتے ہیں سیدنا علی تحکیم کیا ہے تو علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی معاویہ حقیقی باغی نہیں ہے، صورتاً باغی ہے۔ میں کہتا ہوں صحیح سند روایت سے ثابت کریں، محمد ابن ابی بکر نے جناب عثمان کو گلے سے پکڑا اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک پہنچ گئے نا آپ، یہاں تک میرے شیعہ ہے نا، میں تو اچھا مالک اشتر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا مالک اشتر کی پوزیشن وہ فتنہ باز تھا، اچھا قاتل تھا، بڑا منافق تھا، قاتل عثمان میں اس کا نام تھا، میں حوالہ روایت کھول رہا ہوں وہ کہ جب اور بڑے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں اس کا مطلب کیا ہے، میں ایک جملہ بات نہیں کرنے دیں گے کیونکہ بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے، ایک جملہ کہہ دوں، کیونکہ یہ مصر کے گورنر تھے محمد ابن ابی بکر مالک اشتر، مولا علی کی جانب سے گورنر تھے، ٹھیک ہے، اور یہ مولا علی کے گورنروں کو شام میں مروا رہے تھے، قتل کروا رہے تھے بعنوان ان کے باغی، حقیقی حکمران مولا علی ہیں، گویا کہ یہاں پر وہ آیت کہاں گے رحماء بینہم تراہم، آپ کہتے ہیں کہ آپس میں بھائی تھے، یہاں سے معاویہ مولا علی کے گورنروں کو شام میں مصر میں مروا رہا ہے، اور محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے مالک اشتر صحیح سند سے ثابت کریں، بس آپ روایت پڑھ دیجیے گا پلیز، روایت پڑھ۔ مالک اشتر یہ جب صلح ہو رہی تھی حضرت معاویہ سیدنا علی اور اس کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، تو ایک تابعی ہیں ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو جب سیدنا علی نے بھیجا صلح کے لیے، تو وہ انہوں نے پیغام لے کر آئے کہ بھائی معاویہ یہ کہہ رہے ہیں، پھر وہ سیدنا علی کے پاس آئے، پھر ایک مالک اشتر نے کہا کہ سیدنا علی کو
کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ اس کو مت بھیجنا جی خولانی کو، کیونکہ یہ بات خراب کرے گا. جی آپ مجھے بھیجتے، میں وہاں بات کرتا تو میں ان کو جو ہے وہ آپ کی بات منوا لیتا. تو کیا بتا جواب کیا دیا خولانی رحمہ اللہ نے، بڑے تابعی ہیں. انہوں نے کہا کہ تو جاتا نا وہاں واپس زندہ نہیں آتا، وہ تیرے نام لے کے پکارتے ہیں کہ یہ ملے ہمیں، اس کو ہم قتل کریں گے. یہ قاتل عثمان میں شامل ہے. مالک اشتر کے نام لے کر یہ کہا ہے. میرے بعد نکال رہا ہوں الحمدللہ سارے میں لے کر آیا ہوں. اچھا آپ جب تک اس اعتراض کا جواب دیں، حضرت معاویہ خلافت کی خواہش رکھتے تھے نہیں رکھتے؟ دیکھیں یہ الزام ہے حضرت معاویہ پہ بہت حقیقی سخت. بات ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تحکیم سے پہلے وہ نہیں رکھتے تھے. اس کے بعد ان کی خواہش ہوئی تھی کہ سیدنا علی مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ خود سیدنا علی فرماتے تھے. سیدنا علی کا جب قصاص عثمان کا مطالبہ کیا نا صحابہ کرام نے، انہوں نے کیا فرمایا؟ ہم یملکوننا، وہ ہمارے مالک ہے، لا نملکہم، ہم ان کے مالک نہیں ہیں فی الحال، کیونکہ ہم ان کے جو ہے وہ چنگل میں آ چکے ہیں. ان کے وہاں بھی بصرہ میں، کوفہ میں، وہاں ان کے الگ لوگ ہیں، اور یہاں ہمارے کون کون ہے پتہ نہیں ہے ہمیں کون کون ہے، ہم پہ حملہ کر لے. سیدنا علی کو ہم اس پہ معذور سمجھتے ہیں، کیونکہ مجبور تھے. پتہ تو نہیں کہ قاتل عثمان ہے، ہاں جن کا پتہ تھا سیدنا علی کو اور وہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کھڑے ہو گئے. جب مسلم خولانی آئے نا، جب بات کرنے معاویہ کے مطالبہ لے کر آئے تو لوگ کھڑے ہو گئے، نن قتل عثمان، ہم قاتل عثمان ہیں، کوئی ہمیں پکڑ کے دکھائے. تو علی نے کہا دیکھو ان کو میں کیسے پکڑوں، یہ بھی ہیں اور بہت سے چھپے ہوئے بھی ہیں. اگر ان کو میں پکڑتا ہوں تو میرے لیے مسئلہ بنتا ہے، پتہ نہیں کون کون ہے، مجھے قتل کر دیں گے یہ. اب تو بڑی پوری بات سن لیں حضرت، میری بات کرنے دیں. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ مصلحت کے طور پر ان کو لے کے چل رہے تھے. دیکھیں سیدنا علی جنگ جمل میں جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کیا بات ہوئی؟ آخر میں صلح ہونے والی تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ زبیر کے لشکر میں یہاں بات طے ہوئی کہ صبح کو ہم قاتلین کو پکڑ کے بدلہ لیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کا. پھر راتوں رات کیا ہوا؟ راتوں رات وہی ہوا، قاتلین نے میٹنگ کی کہ صبح ہو جائے گی تو علی اور طلحہ زبیر پکڑ کے ماریں گے ہمیں. تو ایسا کرو کہ راتوں رات ہی جنگ شروع کر دو. پھر کچھ لوگ انہی میں سے لشکر طلحہ زبیر میں گئے، کچھ یہیں رہ گئے. پھر راتوں رات انہوں نے تیر چلایا آپس میں. قاتلین عثمان کس کی جماعت میں تھے؟ لشکر علی میں ہی تھے وہ. اچھا حضرت علی کی پوری جماعت. دنیا کو پتا ہے، تو پوری دنیا کو پتا ہے. اچھا سیدنا علی حضرت، تو پھر آپ اس معاملے میں حضرت علی کو قصوروار سمجھتے ہیں؟ نہیں، سیدنا علی کو معذور سمجھتے ہیں ہم. نہیں، حضرت علی کو تو پتہ تھا یہ بات. پتہ تھی، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بات حضرت سن لیجیے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی میں ہاتھ ڈالتے تو ان کے لیے مسئلہ بنتا تھا کہ پھر دوبارہ ہوتی ہے بغاوت. اس لیے سیدنا علی چاہ رہے تھے کہ مجھے اپنے قابل اعتماد لوگ مل جائیں. اس لیے جب جنگ جمل میں مل کے قابل اعتماد، اس طرف طلحہ زبیر تھے اور عماشہ تھی اور پورا لشکر مسلمانوں کا تھا. سیدنا علی کے لشکر میں کون کون تھے اپنے تو پتہ ہے کہ یہ فلاں 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 میرا اپنا ہے، اور یہ سارا لشکر ہے یہ واقعی قاتلین میں ہے یا نہیں ہے. سیدنا علی کو کنفرم نہیں تھا، پکا نہیں تھا. ٹھیک ہے، اسی لیے سیدنا علی نے کو دیکھا سیدنا علی نے کہ اب تو طلحہ زبیر بھی آ گئے ہیں، اور طلحہ زبیر کی شہادت پہ علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا ہے؟ قاتل طلحہ زبیر کو. جب زبیر کا قاتل آیا ابن جرموز، مسند احمد کی روایت ہے، وہ جو کہا کہ اے علی دشمن تیرے طلحہ کو، زبیر کو میں نے مار دیا ہے. سیدنا علی نے کیا فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دینا. تو علی رضی اللہ عنہ زبیر کے قتل پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو جہنمی ہے. قتل کرنے والے اپنے لشکر کے ابن جرموز کو کہہ رہے ہیں تو جہنمی ہے. اچھا جی ایک بڑا اہم سوال، صلح امام حسن کے بعد کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام دونوں نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے ان کی خلافت کو برحق کہا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں سیدنا حسنین کریمین سنی شیعہ دونوں کتابوں کے مطابق بیعت کی ہے انہوں نے. اچھا، جس طرح آپ نے حضرت معاویہ سے بیعت بالکل بیعت کی ہے، جس طرح مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، صحیح روایت، حسن روایت، وہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو سنا پڑھتے ہوئے. جی جی. تو مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. اس کے علاوہ تاریخ ابن عساکر میں بھی موجود ہے. اگر شیعہ کتاب میں 8 شیعہ حوالے مراتب بھی موجود ہیں کہ حضرت شیعہ کتاب سے بھی بیعت کی ہے. 8 شیعہ کتاب میں بھی حوالے کھول کے دکھاتا ہوں، میرے پاس پورا اس فولڈر موجود ہے کہ حسن نے بیعت کی ہے. جی جی آپ کھولیں. پہلے وہ تو کھولیں نا. محمد ابن ابی بکر کو قتل کروایا معاویہ نے اس بنیاد پر کہ انہیں باغی سمجھتے تھے اور قتل عثمان میں شمار کیا انہیں قاتلین عثمان میں. اب انہوں نے خود فیصلہ دے دیا نا. اسی کو کہتے ہیں کہ سیاد خود اپنے جال میں پھنسے. اسی کو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں باغی کی سزا واجب القتل ہے. جی. اور یہ تمام ان کے علماء اہل سنت اجماع کی حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ خلیفہ وقت، روایات مستفیضہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں کہ خلیفہ وقت کے خلاف جو قیام کرے، خروج کرے، وہ باغی ہے. جس میں ان کو علماء اہل سنت نے لکھا کہ اس بنیاد پر معاویہ بھی باغی ہے، اور ان کے خلاف مولا علی کے خلاف جو بھی نکلا، چاہے طلحہ ہو، زبیر ہو، جو بھی نکلا، کیونکہ علی مولا کے خلاف نکلے، اس لیے انہیں باغی کہنے میں کوئی
کوئی بھی پس و پیش ہمیں نہیں کرنی چاہیے. جب وہاں پر آپ قتل کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہاں پر کیسے آسانی کے ساتھ جال کو چھڑا کر نکال لیتے ہیں ایک دو بندوں کو کہ نہیں یہ قتل کے عنوان میں نہیں آئیں گے. اور پھر رسول خدا کا یہ فرمان کہ اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, یہ تو روایت ان کے گلے میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اس سے یہ لوگ جان چھڑا ہی نہیں سکتے, مگر یہ کہ یہ کہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. کہیں سے بھی کسی بھی عنوان سے میرے خیال سے وہ جاہلوں کا بھی جاہل ہوگا جو اس روایت کو ضعیف کہے, یا کسی بھی عنوان سے پھر اسے نہ علم رجال کا پتہ ہے, نہ روایتوں کا پتہ ہے, نہ کچھ بھی پتہ ہے. انہوں نے مسئلہ حل کر دیا نا جی. انہوں نے کہا کہ امام حسن اور حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر کے مسئلہ ہی ختم کر دیا. نہیں وہ بتائے نا, ثابت کرے نا کہاں سے. وہ کہہ رہے 8 شیعہ کتابوں میں لکھا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے امام حسن کا خطبہ پڑھا. جی امام نے کیا اس میں کہا, وہ تو کہہ رہے ہیں آزمائش ہے, یہ فتنہ نہیں ہے. یہی فتنہ بمعنی آزمائش, یعنی اور پھر اگر آزمائش کے معنی میں تھی فغضب معاویہ, معاویہ غضبناک کیوں ہوئے اس لفظ پر, جب امام نے فاشار الی معاویہ فتنہ کہہ کر معاویہ کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا کہ یہ جو صلح کر رہا ہوں یہ فتنہ ہے, فاشار الی معاویہ, معاویہ کی طرف اشارہ کیا, فغضب معاویہ, تو معاویہ غضبناک ہوا. اگر یہ آزمائش کے معنی میں تھا تو معاویہ غضبناک کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ اسے پتا ہے کہ امام حسن کس معنی میں. اور پھر انہوں نے میرا ایک پہلے سوال کا جواب نہیں دیا. جب امام حسن خلیفہ راشد ہیں تو ان کے خلاف کس جواز پر آئے, کوفہ پر چڑھائی کر کے شام سے نکل کر پورے لشکر کو لا کر ان کے سپاہیوں کو تتر بتر کرنے کے بعد شام سے نکل کر کوفہ پر چڑھائی کر کے اور دھمکی آمیز لب و لہجے کے ساتھ کہ اگر ہم نے جنگ کی تو خون ریزی ہوگی, اتنی خون ریزیاں ہوئی, وہاں پر کوئی فکر نہیں تھی. اب یہاں پر آپ ثابت کریں کہ معاویہ کی امام حسن نے بیعت کی, یا میں تقریباً 16 کتابوں کے حوالے دیتا ہوں جہاں پر انہوں نے صلح کا استعمال کیا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو روایتیں, جب تک برادر بزرگوار یہ اپنی وہ حوالہ ڈھونڈیں کہ جناب محمد ابن اچھا اب پروگرام کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے کیونکہ بالکل اینڈ پہ, ایک جملہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ڈیبیٹ نہیں ہے, یہاں ایک موقف ہے. میں ایک جملہ تو پڑھنے دیں. جی یہ ہے بدایہ و نہایہ, الاستیعاب, تہذیب التہذیب, مطالب السعود, تذکرۃ الخواص, مروج الذہب, عقد الفرید, المعارف, سوائق محرکہ, تاریخ بغدادی, اخبار طوال, منہاج السنہ, یہ تمام کتب کہتی ہیں فصالحہ وہو فی ذلک هو البار الراشد الممدو, بدایہ و نہایہ کی عبارت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابن حجر مکی یہ کہتے ہیں ولما تصالح کتب بہ الحسن کتابا لمعاویۃ سورتہ, یعنی صلح کا عنوان آیا یہاں پر. امام ابن عبد بر یہ جملہ کہتے ہیں استیعاب میں, ان شعبی قال لما جرى الصلح بین الحسن ابن علی و معاویۃ, جب صلح کی گئی حسن ابن علی اور معاویہ میں, لفظ صلح آ رہا ہے. حجر ابن اسقلانی کہہ رہے ہیں کہ صلح ربیع الاول کی 41 ہجری ربیع الاول میں ہوا, لفظ صلح لا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منہاج السنہ امام ابن تیمیہ بھی جب بیان کرتے ہیں والخبر الثانی اجتماع الناس لما اصطلح الحسن و معاویہ, تو وہ بھی لفظ صلح کا استعمال کر رہے ہیں. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیعت تھی؟ قبلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح ہوئی ہے, بیعت نہیں ہوئی ہے. آپ کو ایک مستند روایت پڑھ دیں تاکہ یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جائے. یہ شیعہ کتاب ہے سلیم بن قیس. اچھا, وہ کتاب ہے جو سیدنا علی کے صحابی ہیں سلیم بن قیس وہ نقل کر رہے ہیں. جی. اور اس پر شیعوں کا اتفاق ہے کہ یہ معتبر کتاب ہے. ٹھیک ہے. سلیم بن قیس میں صفحہ نمبر میرے پاس جو ہے وہ عنوان ہے, عنوان نمبر 76. ٹھیک ہے. اس میں ٹاپک کیا ہے, خطبۃ الامام الحسن عند صلح مع معاویہ, کہ حضرت معاویہ کا صلح کے دوران حسن سے کیا ہوا. وہاں اس صفحے کے آخر میں الفاظ ہیں لو وجدت آوان, اگر میں مددگار پاتا, ما بایعتک یا معاویہ, میں تم سے بیعت نہ کرتا. ما بایعتک, اگر مددگار, جزاک اللہ, اسے کہتے ہیں مدد کرنا. میں ان کی بات نہ کاٹنا. جی اگر میں مددگار پاتا تو تم سے بیعت نہ کرتا, یعنی بیعت کی نا. جی, بیعت کی. اور سلیم بن قیس میں اس کی سند کی بات ہی نہیں کریں گے, کبھی بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ. سلیم بن قیس میں ہے کہ مددگار پاتا تو بیعت نہ کرتا. اب یعنی ان کے نزدیک حسن رضی اللہ عنہ مجبور تھے, حالانکہ 40 سال کا لشکر تھا. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں کوفہ آئے معاویہ چڑھ کر, نہیں, مدائن میں صلح ہوئی ہے. صلح مدائن میں ہوئی ہے, مدائن میں. ان کو پوچھیں ذرا کہ لشکر 40 سال کا لشکر کہاں تھا سیدنا علی والا. 40,000 لوگوں نے بیعت کی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب جہاں کتابیں کھولے 40,000 لوگوں نے بیعت کی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی, وہ کہاں تھے؟ جی آقا جزاکم اللہ خیرہ. جیسا کہ برادر عزیز نے کہا کہ امام حسن نے بیعت کی, سلیم ابن قیس کا حوالہ دیا, تو میں نے بتایا کہ مختلف فی ہے, جدید قدیم نسخہ, یہ تمام چیزیں انہیں معلوم ہے اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں.
یہاں آئیے کہ جب بیعت ہوتی ہے نا اس میں شرائط و شروط نہیں ہوتے. امام حسن کے پاس باس مولا کائنات کی شہادت کے بعد کچھ لوگ آئے کہا ہم اس شرط پر آپ سے بیعت کریں گے کہ آپ جنگ کریں گے. امام حسن نے کہا بیعت میں شرط نہیں ہوتی, میں جنگ کروں یا صلح تمہیں میرا ساتھ دینا ہے, اگر بیعت کرنی ہے تو کر لو ورنہ نہیں. ایک نمبر 2, بیعت بالاکراہ نہیں ہوتی, بالاجبار نہیں ہوتی. جب بالاکراہ اور بالاجبار ہو تو اس بیعت کے متعلق کہا جائے گا کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے پیچھے ہٹ جانے اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں. جیسا کہ طلحہ نے امام علی کی بیعت کی اس بات پر کہ ورنہ میری گردن اڑا دی جائے گی, کیونکہ پتہ ہے کہ باغی, ابھی بھائی نے بھی بتایا کہ باغی کا سر اڑا دیا جائے گا. تو انہوں نے بالاقرار اور بعد میں اقرار کرتے رہے کہ میں گمراہی پر یہ بیعت کرتا رہا. ٹھیک ہے, مصنف نے ابی شیبہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس کو یہ ٹھکرا نہیں سکتے. علل الشرائع میں جب امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں بیعت کی جبکہ معاویہ تو باغی تھا, تو امام حسن علیہ السلام نے یہ جملہ کہا. یہ روایت کے باقاعدہ یہ الفاظ ہیں علل الشرائع. اور جی کنکلوڈ کر رہا ہوں. امام حسن نے کیا جملہ کہا؟ امام حسن یہ جملہ فرماتے ہیں میں نے صلح رسول خدا کی طرح صلح حدیبیہ کی طرح کی وہ صلح جو تھی کفار بالتنزیل, وہ جو بالتاویل اور بالتنزیل کا معاملہ ہے, میں نے بالتاویل پر کیا. امام حسن کی اس صلح کو علماء اہل سنت نے تواتر سے لکھا ہے کہ خون اور مؤمنین کے تحفظ کے لیے, جیسا کہ انہوں نے ابھی روایت میں پڑھا کہ امام حسن یہ کہہ رہے ہیں کہ مؤمنین کی جان کو بچانے کے لیے میں یہاں پر صلح کر رہا ہوں, یعنی جو لفظ بیعت آیا ہے وہ اپنے مطالبے سے ہٹ رہا ہوں. پھر میں ایک اور بات کر رہا ہوں, میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں اور آغا صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے. معاویہ چاہتے کیا تھے علی مولا کے زمانے میں, جبکہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں قصاص عثمان دلواتا ہوں, اور اپنے طور پر اپنے تئیں وہ مولا علی کے گورنروں کو مروا رہا ہے. محمد ابن ابی بکر, جی وہی تو, جب مولا علی یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ میں قصاص دلا کے تمہیں دیتا ہوں, تم آؤ تو صحیح, مجھے حاکم تو قبول کرو. اور پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن خلیفہ راشد ہیں, تو پھر خلیفہ راشد کے خلاف قیام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تک انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر آخری بات, یہ بیعت بالاجبار تھی اس معنی میں کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے, جیسا کہ امام حسن نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کر کے کہا لعلک فتنۃ, یہ فتنہ ہے, اس کو اس لیے اختیار کیا تاکہ مؤمنین کے لیے بعد میں فائدہ, اور یہ فتنہ اور آزمائش کیسی ہے جس میں مؤمنین کی جان کو بچایا جا رہا ہے, اس کے فوائد بعد میں نظر